الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں کفار اور مشرکین کی طرف سے 3 اعتراضات ہوئے تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بنا کر بھیجا دنیا میں، وہ انسانوں کو کیوں بھیجا؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان تو ہم جیسا ہی ہوتا ہے، تو ہم جیسا ہے پھر وہ رسول کیسے بن گیا؟ پھر وہ جس طرح عام لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ رسول بھی بازار میں جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ جس طرح سے عام لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، رسول کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو یہ تو ہم جیسے ہو گئے، پھر یہ رسول کیسے ہوئے؟ ایک اعتراض یہ کیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کافروں و مشرکوں کی طرف سے کہ اگر یہ نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ سپورٹ کے طور پر فرشتے کو بھی بھیج دیتے، کہ جب یہ اپنا نبی ہونا لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تو وہ فرشتے بھی سپورٹ کے طور پر لوگوں کو کہتے ہاں واقعتاً یہ نبی ہے، ان کو مانو، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ تو سپورٹ کے طور پر ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجے؟ یہ ایک دوسرا اشکال تھا۔ اور تیسرا اشکال کافروں کو یہ ہوا کہ جب یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان کو تو بہت خوشحال ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل حالت ان کی خراب ہے، کبھی کھانے کو ہے، کبھی کھانے کو نہیں ہے، کبھی بھوکے سو جا رہے ہیں، اس طرح کی حالت ہے۔ جبکہ پیغمبر ہیں تو ان کی مالی حالت تو بہت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ 3 اشکال کافروں کی طرف سے ہوا کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ دوسرا اشکال کہ اللہ نے ان کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اور تیسرا اشکال یہ کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ اتنے تنگ دست کیوں ہیں؟ ان کو تو مالدار ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے۔ یہ 3 اعتراض کیا کافروں نے۔ آج کے سبق میں ان 3 اعتراض میں سے 2 اعتراض کا جواب آئے گا۔ سب سے پہلے جواب دے رہے ہیں تیسرے اعتراض کا۔ تیسرا اعتراض جو کیا انہوں نے، سب سے پہلے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تنگ دست کیوں ہیں، محتاج کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کو تو بہت مالدار ہونا چاہیے، ان کے تو باغات ہونے چاہیے، محل ہونے چاہیے، ایسی چیزیں۔ اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی، اللہ کی ذات تو بڑی بابرکت ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، کہ اگر اللہ چاہتے تو آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بنا دیتے۔ جیسا باغات یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایسے باغ آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، میں یعنی اللہ کی ذات تو بڑی بابرکت ہے، اگر وہ چاہتے تو جیسا باغ یہ کافر آپ کے بارے میں چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہتر آپ کو بنا کر دے دیتے۔ ایسے باغات ہوتے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی، پانی کی نہر چل رہی ہوتی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے محل بنا دیتے۔ اب
اگر اللہ چاہتے تو یہ سب کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنے نبی کے لیے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ غور کیجئے، جو امت ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ مالدار ہیں اور زیادہ تر لوگ غریب ہیں۔ اب دنیا کا جائزہ لیجیے تو یہی دیکھنے میں ملے گا کہ مالداروں کی تعداد کم ہے، اس کے مقابلے میں محتاج اور جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اب جو لوگ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، وہ اپنے آپ میں کوئی پریشانی محسوس نہ کریں، کیونکہ ان کے پیغمبر خود اس طرح تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو آئیڈیل بنایا لوگوں کے لیے کہ جب میرے پیغمبر خود محتاج ہیں اور تنگ دست ہیں، یہ تنگ دستی اگرچہ ان کی اپنی اختیاری تھی، لیکن ایسی زندگی انہوں نے گزاری تاکہ میری امت کے جو اکثر لوگ غریب ہیں ان کو تسلی ہو کہ بھائی ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارے پیغمبر بھی تو اسی طرح تھے۔ بلکہ دیکھا جائے تو وہ تو کبھی کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں ہم کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی گھروں میں تو اور حالت خراب تھی۔ تو ایسے لوگوں کو تسلی ہوگی کہ اگر ہم کچھ تنگ دست ہیں، کچھ غریب ہیں، پریشان ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ ایک دوسری بات کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مالدار ہیں، تو ان کے لیے بھی آئیڈیل، وہ کیا؟ وہ اس طرح سے کہ مالداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ دنیا کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پیغمبر تھے ان کے پاس دنیا نہیں تھی، اس لیے ہمیں زیادہ دنیا کی محنت مشقت زیادہ اٹھانی نہیں چاہیے۔ ایک دوسری بات کہ ان مالداروں کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو دوسرے جو لوگ غریب ہیں ان کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تو کیا ہوا؟ ہمارے پیغمبر تنگ دست تھے، محتاج تھے، اس لیے محتاج ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، غریب ہونا کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو یہ وجہ تھی جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے دنیا کا عیش و آرام ٹھاٹ باٹ اس کو پسند نہیں کیا، ورنہ دنیا کی یہ چیزیں کیا ہیں؟ جب اللہ کافروں کو دے رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو دے رہا ہے، تو اپنے نبی کو نہیں دے سکتا ہے؟ وہ اس کو کہہ رہے کہ میں چاہوں تو اس سے بہتر دے دوں، ایک محل نہیں کئی محل آپ کو دے دوں، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ جس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگے، اگر میں چاہوں تو۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا کہ میرے نبی اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ سوچیے، مکہ کے پہاڑ کو سونا بنا دوں، اتنا سا سونا کسی کو مل جائے تو پھر کسی کو کیری نہیں کرتا ہے، یار تم کہاں میں کہاں۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں مکہ کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں، پیٹ بھروں، تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں۔ یعنی میں تو اس طرح دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، دنیا کی مال و دولت میں نہیں چاہتا۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی کا ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں ملا، یہ ایسا نہیں کہ وہ چاہ رہے تھے اور نہیں ملا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اس کو نہیں لینا پسند کیا۔ اس کو ہم لوگ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں کہ یہ جو فقر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، غربت جو تھی وہ اختیاری تھی۔ اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چوائس کیا تھا۔ یہ ایک تو ہے ہم لوگ کی غربت،
ہم میں کا کون ہے جو مالدار نہیں بننا چاہ رہا؟ اب یہ حدیث سنانے کے بعد بھی وہ ذہن وہی رہے گا کہ نہیں مال تو آنا چاہیے، اس کے بغیر تو کیا زندگی ہے نا. تو ہم میں کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے، کسی کو اللہ دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. لیکن یہاں وہ بات نہیں تھی. یہاں تو یعنی کہہ لیجیے بائی چوائس وہ محتاج تھے، غریب تھے، چاہتے تو بہت بڑے مالدار ہو سکتے تھے، لیکن امت کے لیے آئیڈیل بنانا تھا اللہ کو، اس بنا پر آپ کو مالدار نہیں بنایا اور آپ نے خود بھی اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ایک اشکال کا جواب ہو گیا کہ آپ کو جو نہیں دیا گیا دنیا کا باغ، مال، دولت، وہ اس وجہ سے نہیں دیا گیا. اب سوال یہ کہ یہ باتیں ان کافروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں. ساری چیزیں وہ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جو کچھ کامیابی ہے، ترقی ہے، بڑھ جانا ہے، وہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے. آخرت ہے ہی نہیں، نہ مرنا ہے تو مر کے بعد پھر زندہ نہیں ہونا ہے مرنے کے بعد، اور پھر وہاں حساب کتاب نہیں ہے. اس لیے ان ساری یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور حقیقت بتاؤں تو آج ہم مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے. یعنی عقیدہ تو ہے ہمارا، اس میں انکار نہیں، عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، ہمیں مر کر پھر زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن عمل کے لحاظ سے ہم سب بھی وہی کر رہے ہیں، رات دن اسی کی فکر، کیسے ہمارا مال بڑھ جائے، کیسے ہمارا دنیا کا نظام بہت اچھا ہو جائے، خوشحالی آ جائے، یہی ہماری اور آپ کی سب کی فکر ہے. تو یہ کہا کہ یہ باتیں ان کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے، بل کذبوا بالساعۃ، اس لیے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے، آخرت کا انکار کر دیا ہے. تو یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ دنیا ہی کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ تیار کر رکھی ہے. جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے. جب آخرت کو نہیں مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے. اب جب مومن نہیں ہے تو ایمان کے بغیر کسی کا بھی داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ تیار کر رکھی ہے. اب دیکھیے دوزخ کیسی ہے. کہتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ دوزخ جب ان لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو دور ہی سے دیکھے گی. اب یہ تو میدان محشر میں ہوں گے، حساب کتاب چل رہا ہوگا. دوزخ تو ابھی دور ہے، کیونکہ یہاں سے نمٹ کے پھر ادھر جائیں گے. اچھا عمل ہے تو جنت کی طرف چلے جائیں گے، برا عمل ہے تو جہنم کی طرف. تو جہنم تو ابھی دور ہے، لیکن دور ہی سے جب ان کو کافروں کو دیکھے گی نا تو کہتے ہیں سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ کافر، مشرک، اللہ کے نافرمان جو ہیں یہ جہنم کے جوش کو اور اس کی چنگھاڑ کو سنیں گے. جوش دیکھا ہوگا آپ نے، جب بہت تیز آگ جلتی ہے تو دیکھا ہوگا ایک طرح کی اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے ایسا. جب وہ لکڑیوں کو جلائیے بہت تیز، نہیں دعوت وعد آپ لوگ بناتے ہیں جب زوردار، چاند بھائی، تو وہ نہیں زوردار وہ بڑا وہ رکھ کر کے آگ لگاتے اس میں تو ایک طرح کی آواز آتی ہے. تو جہنم کی آگ تو اور دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھی ہوئی ہے. تو وہ جب جل رہی ہوگی نا تو اس میں سے جوش اٹھ رہا ہوگا اور چنگھاڑ بھی آ رہی ہوگی، زور کی آواز. اب یہ جو ہے نا کہ جہنم ان کو جب دور سے دیکھے گی تو جہنم کی آنکھ ہے کیا؟ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. دیکھیے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے. دیکھنے کا مراد اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے جب یہ قریب ہو جائیں گے یعنی اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ڈالنے کے لیے، یا یہ کہ کوئی بعید نہیں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انسان کے ہاتھ ہے، کھال ہے، یہ آخرت میں بولیں گے، زبان بند ہو جائے گی، اللہ وہاں اس کو آنکھ دے دے دیکھنے لگے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ چنگھاڑ اور جوش جو ہے جہنم کا وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے. یعنی بہت بھڑکا رہے ہوں گے تو جوش آواز آ رہی ہوگی،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جانوروں کو دیکھا ہوگا آپ نے، جب بہت بھوکا رہتا ہے نا تو اس کے قریب ہی جب آپ پہنچیں گے نا چارہ لے کر تو ایک دم سے آگے بڑھے گا اور ایسا لگے گا جو رسی توڑ کر کے فوراً لپک جائے گا. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب کافر مشرک جہنم کے قریب پہنچیں گے نا وہ سمجھیں گے آ گئے، میرا چارہ آ گیا، بس وہ آگے بڑھ کر کے اس کو اپنے اندر لے لینا چاہے گی. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، چلو آگے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب یہ کافر مشرک اللہ کے نافرمان جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ کے اندر، تنگ جگہ میں جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اور جگہ بھی بالکل تنگ ہوگی. یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں نا، یہ بھی سزا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ میں اس کو قیدیوں کو رکھتے ہیں. ان کے اپنے جرم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. ابھی کیا ہے گوانتا نامو کیا جیل کا نام ہے نا امریکہ میں، وہاں جو قیدیوں کے لیے پنجرے کی شکل میں وہ بنائے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور دیکھیے تو یہی چیز آپ کو ملے گی. یعنی اس میں پوری طرح سے انسان لیٹ نہیں سکتا ہے، ایسا کر کے ایسا ہی پوری طرح لیٹ نہیں سکتا، اتنا تنگ بناتے ہیں وہ. افغانستان کے بہت سے لوگ کو قید کیا تھا، جو نکل کے آئے انہوں نے کتاب لکھی ہے تو ہم نے پڑھا اس کو، اس میں یہ سب باتیں ہیں. اور آج ملکوں میں یہ بھی سزا ہے، اندھیری کوٹری میں رکھنا، تنگ جگہوں میں رکھنا، یہ سب ہے. تو ان کو بھی جہنم میں جو ڈالا جائے گا مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ میں، ہل نہیں پائیں گے بالکل. اللہ حفاظت کرے. مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے. آج بھی دیکھیے قید میں ڈالتے ہیں تو ہاتھ پاؤں سب باندھ دیتے ہیں، ایسے وہاں بھی جہنم میں ان کو جکڑ کر ہاتھ پاؤں زنجیر میں جکڑ دیے جائیں گے ان کے، اور تنگ جگہ میں ڈال دی جائیں گے. دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو آواز لگائیں گے، کاش میں مر جاتا، کاش مر جاتا. ایسا نہیں سوچتا ہے انسان، سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. جب وہ اتنی تکلیف میں ہوں گے تو ہلاکت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آواز آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج ایک موت کو نہ پکارو، بلکہ وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو. کیونکہ کوئی ایک تکلیف نہیں ہوگی تم کو آج کہ بس وہ تکلیف آئی ایک موت آ گئی اور ختم. بار بار تم کو طرح طرح کی تکلیفیں جہنم میں دی جائیں گی، اس لیے بار بار تم موت کو پکارو. ایک بار مجھے موت آ جائے، موت آ جائے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ تکلیف ختم نہیں ہوگی، تم کو تو تکلیف یہاں ہوتی ہی رہے گی، یہاں سے کبھی بھی بچ کے نکلنے والے نہیں ہو. لہٰذا ایک مرتبہ نہیں، بار بار موت کو پکارو، کیونکہ بار بار تم کو تکلیف دی جائے گی یہاں. یہ تو کافروں کا حال بیان کیا گیا. قرآن کریم کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، جہنمیوں کی بھی حالت کو اور جنتیوں کی بھی حالت کو. کیونکہ جب دونوں چیزیں مقابل کی سامنے ہوتی ہیں نا تو بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب ایک چیز ہے، ایک بندہ دیکھیے پریشانی سے نکل کر آرام میں آیا ہے تو اس کو دونوں کا احساس ہوگا کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے. پھر اس کو آرام ملے گا تو وہ سوچے گا کہ بڑی قدر کرنی چاہیے اس کی، بڑی تکلیف کے بعد مجھے آرام ملا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ ماں باپ خوشحال تھے، خوشحال گھر میں پیدا ہو گئے، کبھی انہوں نے تکلیف دیکھی ہی نہیں، تو آرام کی اس کو اتنی قدر نہیں ہوگی، اتنی محنت بھی نہیں کرے گا وہ. تو اب قرآن کیا کرتا ہے کہ دونوں کے حال کا تقابل کرتا ہے. آپ اس کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ تقابل یعنی ہاں کمپٹیشن، ہاں کمپیریزن، تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب کافروں کا حال تو بیان کر دیا گیا، جہنم دور سے دیکھ کے ہی ان کو چنگھاڑے گی، ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں، جکڑ دیا جائے گا، تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، موت موت پکاریں گے وہاں، یہ حالت ان کی ہوگی. لیکن جو جنت میں لوگ جائیں گے ان کو لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا ان کو. وہاں تو یہ پریشانی ہے ان کی اور ان کو یہ آرام کہ دنیا میں یہ طرح تکلیف میں رہ کر آئے ہیں، دنیا میں ہر طرح کی آزادی سے گزر کر یہ نہیں آئے ہیں مسلمان. اس لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا ہوگا؟ لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، من چاہی زندگی. اس کا حال بیان کر رہے ہیں جنتیوں کا، تاکہ دونوں کا فرق سمجھ میں آئے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہا جائے گا کافروں سے
اللہ پاک کی طرف سے. اذالک خیر، یہ جس جہنم میں تم پڑے ہوئے ہو یہ زیادہ بہتر ہے. ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا متقیوں سے، پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہتر ہے. صحیح بات ہے کہ یہ بہتر ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت ان متقیوں لوگوں کا بدلہ ہے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی جو اچھے اعمال کیے اس کے بدلے میں ان کو یہ جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی یہی وہ ہمیشہ رہیں گے. جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور اس میں یہ رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک جنت میں ڈال دیں گے اور 50 100 200 سال کے بعد کہیں گے بھائی دنیا میں تم 100 سال زندہ رہے، 100 سال اچھا کام کیے، 100 سال آپ جنت میں رہ لیے، چلو آپ خالی کرو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس تھوڑی سی زندگی میں جو ہم اچھے عمل کر کے جائیں گے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب دیں گے، جو جنت دیں گے، وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، کبھی اس سے نکالا نہیں. یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے آپ کو کوئی بہت اچھا محل دے دے کہ چلو کرایہ بھی نہیں لوں گا، آپ فری میں رہو، لیکن 2 مہینہ صرف، تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. 2 مہینے کے بعد تمہیں نکلنا ہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ تھوڑا کرایہ دے دو، بس زیادہ نہیں، 10,000 کا فلیٹ ہے، آپ 500 دے دو اور ہمیشہ رہو، جاؤ، کتنا سکون ہو جائے گا انسان کو. ہاں یہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کبھی بھی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے بھی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور جنت میں جنتیوں کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گے. جس چیز کی بھی خواہش ہوگی، کھانے پینے، جانے آنے، ملنے جلنے، کس سے ملنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پہننا چاہتے ہیں، سب کچھ ملے گا وہاں. خالدین، اور یہ کہا کہ اور یہ لوگ ہمیشہ وہاں جنت میں رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے جس کی درخواست کی جانی چاہیے. یعنی جنت کا جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اپنے ذمے اللہ نے لے لی. دیکھیے اللہ پاک کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا میں اسے جنت دوں گا. تو یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کے اوپر ایسا وعدہ ہے کہ جس کی درخواست کی جانی چاہیے. یعنی مومنوں کو اللہ سے جنت مانگنی چاہیے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے جس جنت کا ہم سے یعنی مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے وہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے، دے دیجئے، اس لیے کہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے. تو اللہ نے تو یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں دوں گا ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد پر، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں. اب جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کوئی فرشتے کو اللہ مان رہا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے اولیاء بزرگان دین جو ہوتے ہیں اس سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، کوئی کسی اور سے. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جمع کریں گے. یعنی جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو اللہ کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں ان کو بھی. جیسے آپ بہت سے لوگ ہیں اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بزرگان دین سے مدد مانگتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ فرشتوں کو خدا مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جمع کریں گے، ان کو بھی، اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ یہ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو. تو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی ان مشرکوں کو اور کافروں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن
دوسرے لوگوں کو، فرشتوں کو یا بزرگان دین کو پکارتے تھے مدد کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے. کن سے؟ فرشتوں کو کوئی خدا مانتا ہے تو فرشتوں سے پوچھیں گے، بزرگان دین سے کوئی مدد مانگتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگتا ہے تو ان کو بلا کر پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نہیں اللہ سے نہیں مانگو، مجھ سے مانگو، میں بھی اللہ کے بہت قریب ہوں، میں تم کو سب دلا دوں گا. آج ہمارے بہت سے بھائی یہی سب عقیدہ گڑھ رکھے ہیں نا. تو دیکھو قرآن کتنے صاف طور پر اس کو بنا کر رہا ہے کہ اللہ پاک خود ان لوگوں کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا کہ یہ کہا کہ نہیں مجھ سے مانگو، میں اللہ سے تم کو دلا دوں گا. یہ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ لوگ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے، تم نے ایسا نہیں کچھ کہا تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی راستے سے بھٹک گئے، ادھر ادھر چلے گئے. تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانک، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، فرشتے ہیں، یہ کیا کہیں گے اللہ پاک سے جب اللہ پاک یہ سوال کریں گے ان سے کہ تم نے ان کو بھٹکایا تھا راستے سے؟ وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات تو شرک سے پاک ہے، آپ کی ذات تو شرک سے پاک ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مانگو؟ یہ تو شرک ہو گیا نا، ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی ذات تو شرک سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بنا لیں. یعنی یہ اللہ کے جو بزرگان دین ہیں، نیک بندے ہیں، فرشتے، وہ تو خود یہ کہیں گے کہ ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم مددگار بنا لیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو ہم خود دوسروں کے لیے کیسے مددگار بن جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، بلکہ حقیقت کیا ہوئی، کیوں یہ گمراہ ہوئے، اس کو بتائیں گے وہ لوگ کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو خوشحالی دی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، پہلے باپ دادا جو تھے ان کو بھی خوشحالی دی. اس خوشحالی کا نتیجہ کیا ہوا؟ حتی نسوا الذکر، کہ آپ کی نصیحت کو اور آپ کی یاد کو، قرآن کو، کتاب کو، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا. معلوم یہ ہوا کہ آخرت سے دوری اور غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر دنیا کی خوشحالی. دنیا میں جب آدمی خوشحال ہوتا ہے تو بالعموم وہ آخرت سے غافل. اب دیکھ لیجئے جو مالدار ہیں، مسلمانوں ہی میں لے لیجئے، کافر میں تو ہے، مسلمانوں میں بھی جو مالدار ہیں ان میں سے کم ایسے ہیں جو دین کی طرف ہیں، زیادہ تر دین سے دور ہے. کیوں؟ خوشحالی جب آتی ہے نا تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو بھی لے کر آ جاتی ہے. تو یہ کہا کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا کہ بھائی مجھ سے مدد مانگو میں تمہارا کام بنا دوں گا، ہم نے نہیں کہا، بلکہ ہوا یہ کہ ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو آپ نے خوشحالی دے دی، یہ آپ کی یاد سے غافل ہو گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ ہلاکت میں پڑنے والے تھے، ہلاک ہونے والے تھے یہ لوگ. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب اللہ تبارک و تعالی ان کافروں مشرکوں سے کہیں گے کہ لو تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، ہم یہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہم نے تو ان سے پوچھ لیا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، راستے سے بھٹکایا تھا، تو انہوں نے تو تمہاری باتوں کا انکار کر دیا. فقد کذبوکم بما تقولون، کہ ان لوگوں نے، یعنی جن کو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے تھے، ان لوگوں نے تو تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا. یعنی یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ تم ہم کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لہذا جب تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی، ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ، تو تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی، لہذا اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں جانا پڑے گا. اور جہنم سے نہ تم خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ دنیا میں پکار رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، وہ بھی تمہاری آج مدد نہیں کر سکتے. کسی بھی مزار پر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بزرگان دین کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی آپ کو آخرت میں نہیں بچا سکتا ہے. اس کو کہیں گے فما تستطيعون صرفا، کہ تم لوگ خود بھی آج جہنم کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتے ہو، ولا نصرا، اور نہ ہی دوسرے تمہاری مدد کر کے تمہارے سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں. یعنی اب عذاب ہونا ہی ہونا ہے.
وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا. ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے شرک، کیونکہ قرآن کریم میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر ظلم سے مراد وہ شرک اور کفر ہے کہ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے جو بھی ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، کفر کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے یعنی جہنم میں ڈالیں گے. یہاں تک ایک پہلا جو اعتراض ہوا تھا اس کا جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کی اور مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمان عمل جو کر رہے ہیں اور خوش ہوں اور اچھے انداز سے عمل کریں تاکہ ہمیں جنت میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں، اور کافروں کا حال بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اس سے ڈریں اور اپنے اعمال کو اچھا رکھیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ہم بھی ویسے ہو گئے تو ویسے ہی جہنم میں ہم کو بھی جانا پڑ جائے گا. اب اس کے بعد جو ان کا جو پہلا اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار جاتے ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے جو انسان بنا کر نبی بنایا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ انسانی تو تھے. حضرت نوح کیا تھے؟ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ ہارون کیا تھے؟ ابراہیم کیا تھے؟ یعقوب کیا تھے؟ یوسف کیا تھے؟ اسحاق کیا تھے؟ اسماعیل کیا تھے؟ ادریس کیا تھے؟ اسماعیل کیا تھے؟ یونس کیا تھے؟ یسع کیا تھے؟ ذوالکفل کیا تھے؟ زکریا کیا تھے؟ یحییٰ کیا تھے؟ عیسیٰ کیا تھے؟ الیاس کیا تھے؟ سب تو انسان ہی تو تھے. تو ایسا تو نہیں نا کہ پہلے ہم فرشتوں کو بھیج رہے تھے نبی بنا کر اور اب ہم نے اس کو ختم کیا اور ایک انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا کہ تمہیں اشکال ہونے لگ گیا. ایسا تو نہیں ہے نا. پہلے بھی ہم شروع سے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیج رہے تھے. ابھی بھی ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ کی تو بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے جو نبی بنایا وہ انسانوں میں سے بنایا، کیونکہ انسان دوسرے انسان کو جلدی سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارے آپ کے تقاضے برابر ہیں. ابھی ہم آپ سے کہیں کہ بھئی ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. ان کو بھوک لگ رہی ہے مولانا بول رہے ہیں. ہم آپ کو کہیں گے ہمیں پیاس لگتی ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ کہہ رہے پیاس لگتی ہے، یار یہ کیا چیز ہے. اب فرشتے کو اگر نبی بنا کر بھیجتے وہ انسان سے ٹکرا جاتے. انسان کہتا مجھے کھانا ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں. بھی کھانا کیا ہوتا ہے، چلو عبادت کرو. انسان مجھے سونا ہے تھوڑی دیر، تھک گیا ہوں. اب وہ کہتے یہ تھکنا کیا ہوتا ہے، چلو عبادت کرو. ارے کہتا مجھے پانی کیا ہوتا ہے، چلو. تو بالکل ٹکراؤ ہوتے رہتا، دین پر عمل ہی نہیں ہو پاتا. یہ تو اللہ نے مہربانی کی کہ انسانوں کے پاس انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا تاکہ دونوں کے تقاضے ایک جیسے ہیں، اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ نے انسانوں میں انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. یہ تو بھیجا ہی، بلکہ جس قوم میں بھیجا نا اسی قوم کی زبان میں بھی بھیجا. جس قوم کے پاس بھیجا اس قوم کی ہی زبان میں بھیجا. ابھی عربوں کے پاس حضور علیہ السلام کو بھیجا، عربی زبان میں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسری زبان، ابھی ہم لوگ باہر کے ہیں یہاں کنڑا آتا نہیں ہے ہمیں، آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنی پریشانی ہوتی ہے. میں واقعی بتا رہا ہوں. اور یہاں تو بہت زیادہ زبان کی عصبیت ہے. ان کو آتا بھی اردو ہندی بات کرنا تو بھی نہیں کرتے وہ، اور جو کام ہمارا آسانی سے ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں کر کے دیتے. پھر ہم اس سے ہاتھ پہ جوڑ کے وعدہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم کرنا سیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی سیکھنا، کیا کریں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے میں مدد نہیں ملے گی. تو اللہ تو یہاں تک خیال کیے. لہٰذا یہ جو انسانوں میں انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکے، ایک دوسرے کے تقاضے کو سمجھے، ایک دوسرے کی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے. تو یہ اشکال کی کوئی چیز نہیں ہے، تمہاری حماقت کی بات ہے. یہ اس کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا وہ کھانے بھی کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بھی تو انسان تھے تو اپنی ضرورت کے لیے بازار نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. وہ انسان ہے، کھانے کی چیز خریدنی ان کو بھی ہے تو بازار تو جائیں گے نا. بازار جانا کوئی برا تو نہیں ہے. بس فضول جانا، بلا وجہ وہاں بیٹھے رہنا یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی سودا صرف لانے کے لیے جا رہا ہے بازار تو یہ غلط چیز تو نہیں ہے. کھانا کھاتے ہیں تو خرید کے تو لانا ہی پڑے گا نا. اس کو کہا کہ
ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بازار بھی جاتے تھے. لہٰذا ہمارے نبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ اعتراض ہو رہا ہے یہ اعتراض کی چیز نہیں ہے، اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے لیے ہم آزمائش بنا دیتے ہیں. کیسے؟ اب دیکھیے اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام کو بھی اور آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کو بھی، مگر انسان کا رسول بن کر آنا ان کافروں اور مشرکوں کے لیے کیا بن گئی؟ آزمائش کی چیز بن گئی. ان کے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے کہ بھئی انسان ہیں ہم جیسا ہی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا سوتا ہے، بیوی بچے سب ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو گئے؟ رسول تو کوئی دوسرے انداز کا ہونا چاہیے. تو دیکھیے انسانوں کے لیے انسان کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا کہ وہ رسول انسان کی شکل میں آئے، وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے. اب یہ لوگ جو کافر مشرک ہیں وہ رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے آزمائش بن گئے. وہ کیسے؟ کہ اب یہ انکار کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. کسی نے کہا جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے، کوئی کچھ. تو اب ایسی باتیں یہ کافر مشرک نبی کو کہنے لگے، ایمان والوں پر ظلم زیادتی کرنے لگے. تو اب ان کی باتوں کو، ان کے ظلم کو سہنا یہ خود ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور نبی کے لیے آزمائش کی چیز بن گئی. تو رسول کا انسان کا رسول بن کر آنا یہ آزمائش ہو گئی کافروں مشرکوں کے لیے، اور کافروں مشرکوں کا اعتراض کرنا، برا بھلا کہنا، ظلم زیادتی کرنا یہ آزمائش کی چیز ہو گئی رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اس کو اللہ نے کہا کہ ہم انسانوں میں کے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتصبرون، کہ کیا تم لوگ اس پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، یا پیچھے ہٹ جاتے ہو، حالات پر جمتے ہو یا نہیں. حالات پر جمنا یہ ہمیشہ کی ایک سنت ہے. جب ہم حالات پر جمیں گے راستہ کھل جائے گا. حالات پر نہیں جمیں گے، تھوڑی پریشانی آئی، حالات آئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، تو پھر کامیابی کی ضمانت نہیں لے سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بناتے ہیں. کیوں؟ اتصبرون، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، صبر کرتے ہو ان حالات پہ یا نہیں کرتے ہو. لہٰذا ہر آزمائش اور حالات کے موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے اس کا ایک اور بھی مطلب بیان کیا ہے. وہ یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ بعض لوگوں کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، کہ انسان دنیا میں جیسا میں نے پہلے بتایا دو طرح کے ہیں، بعض امیر ہیں، بعض غریب ہیں، بعض صحت مند ہیں، بعض مریض ہیں، بیمار ہیں، بعض گورے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض پڑھے لکھے ہیں، بعض بے پڑھے لکھے ہیں، بعض اعلیٰ خاندان کے ہیں، بعض نیچے کے خاندان کے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی حالت پر جمے رہتے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ شکر کے ساتھ اور یہ صبر کے ساتھ. ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ اور غرور تکبر میں مبتلا ہو گئے، یہ ناشکری میں اور شکوہ شکایت میں مبتلا ہو گئے ان کو دیکھ کر کے کہ دیکھو اللہ نے ان کو یہ دیا وہ دیا، ایسا رکھا ویسا رکھا، ہاں صحت دیا، مال دیا، اونچے خاندان میں پیدا کیا. تو وہ لوگ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو گئے، اور وہ اس کے لیے کہ اب ان کو حقیر سمجھنے لگے، کمزور سمجھنے لگے. ٹھیک ایسا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک مطلب. بہرحال یہ دنیا میں لوگوں کی جو مختلف حالتیں اور کنڈیشن ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. حالات اور تکلیف اگر ہے کچھ اس پر صبر کریں. یہ صبر کی تعلیم ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اچھی طرح وہ دیکھ رہا ہے. ان کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر یہ کافر ان کو انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. جو یہ رسول کو اور ایمان والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. خوب دیکھنے والا ہے وہ. اور جب دیکھ رہے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھیے، ہم آج کل بہت کیمرے لگا رہے ہیں نا. کیوں لگا رہے ہیں؟
خالی یہ مطلب تو ہوتا نہیں ہے کہ کیمرہ خالی اس کو ریکارڈ کر لے، یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ کر لے گا دیکھ کر، تو آگے کوئی بات ہوگی تو ہم اس کے مطابق کارروائی کریں گے. تو یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں بس. نہیں، دیکھ رہے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے علم میں آ گئی یہ چیزیں، اب آخرت میں پکڑ ہو جائے گی اس کے مطابق. تم یہ نہ سمجھو کہ اس کے علم میں یہ بات نہیں آئی، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل کو، تو پھر جیسا عمل کریں گے اس کے مطابق آخرت میں گرفت ہو جائے گی. یہ جو اشکال تھا ان کا پہلا والا، اس کا جواب ہو گیا. تو 3 اعتراض میں سے 2 اعتراض کا جواب آج کے سبق میں آ گیا. اب تیسرا جو ایک اعتراض ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے. تو آج 3 اعتراض میں سے 2 اعتراض کا جواب دیا گیا، اور کافروں کی اور ایمان والوں کی حالت کو بیان کیا گیا، اور ان کی اچھائی کو ایمان والوں کی اور ان کی پریشانی کو بتایا گیا، تاکہ انسان کو اچھے عمل کی طرف رغبت ہو، برے عمل سے اس کو بھاگے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی میں پڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا